السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی مرسلان رحمان فرام دا پلیٹ فارم آف گولڈ گریڈ پرو ای اے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم گولڈ گریڈ پرو ای اے کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو جو ای اے آلریڈی پرووائڈ کیا جا چکا ہوگا، اور اس سے پہلے جب ظاہری بات ہے جب آپ کو ای اے دیا گیا ہوگا تو اس کو اٹیچ کرنے کا طریقہ آپ کو آلریڈی ایک ویڈیو ہے ہماری شارٹ سی، اس میں سمجھایا جا چکا ہے، اور اس ویڈیو کے مطابق آپ ای اے کو اٹیچ کر چکے ہیں۔ اب یہ اس سے آگے کا مرحلہ ہے کہ آپ نے ای اے کو اٹیچ کر لیا، اب آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے۔ تو جب آپ MT5 پہ آئیں گے، یہ میں MT5 پہ آیا ہوں، تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا نیویگیٹر پینل جو ہے، اس میں آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں، یہ دیکھیں اکاؤنٹس، اس میں آپ کا جس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا ہوگا اس کے نیچے آپ کا ای اے شو ہو رہا ہوگا۔ جس طرح یہ دیکھیں میرا گولڈ گریڈ پرو ای اے، آگے میرے اکاؤنٹ کا نمبر اور نام آ رہا ہے۔ اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہ پراپرٹیز جو ہے اس میں چلے جانا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان پٹس ہیں، یہ اس ای اے کی وہ ان پٹس ہیں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی ٹریڈنگ مائنڈ سیٹ کے حساب سے۔ لیکن میں نارملی کلائنٹس کو، خاص طور پہ ان کو جو بگنرز ہیں، ان کو صرف 2 یا 3 ان پٹس کو چینج کرنے کے لیے الاؤ کرتا ہوں، اور باقیوں سے ان کو منع کرتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس کو چھیڑنا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو وہ کون سے 2-3 ان پٹس ہیں جن کو آپ چینج کر کے اس ای اے کو اپنے حساب سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ان پٹ آپ کو نظر آئے گا وہ یہ والا ہے جو بلو اس وقت ہوا ہے، بیس اکاؤنٹ بیلنس۔ یہ کیا چیز ہے؟ اب اس کے سامنے آپ دیکھیں 12,000 لکھا ہوا ہے کرنٹلی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ای اے جو ہے 0.01 لاٹ سائز کتنے بیلنس پہ لے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 12,000 جو ہے نارملی، اچھا ایک چیز یہاں پہ میں کلیئر کرتا جاؤں کہ ہمارا جو یہ ہے یہ سینٹ اکاؤنٹ پہ چلتا ہے، اور سینٹ اکاؤنٹ پہ چلانے کی وجہ سمپل ہے کہ گولڈ کی ولیٹیلیٹی سب کو پتہ ہے کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے ولیٹیلیٹی کے رسک کو منیمائز کرنے کے لیے سینٹ اکاؤنٹ کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ ای اے بھی سینٹ اکاؤنٹ پہ ہی چلتا ہے۔ جب آپ نے رجسٹریشن کی ہوگی، اپنے اکاؤنٹ اوپن کیا ہوگا، تو اس وقت بھی آپ کو ویڈیو میں یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے سینٹ اکاؤنٹ کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، آلریڈی آپ کو پتہ ہے، ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ ایک اسٹینڈرڈ USD اکاؤنٹ ہے، دوسرا اسٹینڈرڈ سینٹ اکاؤنٹ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سمپل، کہ جس طرح ہمارے روپے میں 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک USD میں 100 سینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر آپ اگر $150 سینٹ اکاؤنٹ میں ڈالیں گے تو اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر لیں تو وہ ہو جائے گا 15,000، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف فرق ہے اس میں، اور وہ رسک کو منیمائز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں بیس اکاؤنٹ بیلنس 12,000 ہے، یہیں سے آپ کی لوٹ سائز ڈیفائن ہوتی ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو پراپرلی آپ سیٹ کریں۔ 12,000 فار ایگزامپل مثال لیتے ہیں کہ یہ 12,000 نہیں ہے، یہ 15,000 ہے فار ایگزامپل۔ اچھا، اب 15,000 اگر آپ کا بیس اکاؤنٹ بیلنس ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، بیس اکاؤنٹ بیلنس جو ہے آپ کا 15,000 ہے، اور آپ کا اکاؤنٹ کا ٹوٹل جو بیلنس ہے فرض کریں وہ 90,000 سینٹس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کیلکولیٹ کیسے کرے گا؟ سمپل، 90,000 کو آپ ڈیوائڈ کریں 15,000 پہ، اور جو بھی آپ کے پاس رزلٹ آئے، مثلا 6 آیا، تو یہ 6 کو ملٹیپلائی کرے گا 0.01 کے ساتھ،
آپ کا جو لوٹ سائز ہے وہ 0.06 ہوگا، یعنی کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ بیلنس کے ہر 15,000 پہ 0.01 کی لوٹ لے رہا ہے۔ تو جب 6 ملٹیپلز آگے آپ کے اکاؤنٹ بیلنس میں 15,000 کے تو وہ 0.06 لے گا۔ اب فرض کریں یہی ہمارا بیلنس 90,000 سے 1,05,000 پہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ 15,000 کا نیکسٹ ملٹیپل، تو سمپل وہ لوڈ سائز کو اسی حساب سے ڈائنامکلی چینج کر لے گا، وہ 0.06 سے 0.07 پہ چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں 1,00,000 کو اگر آپ 15,000 پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ 7 آتا ہے، اور 7 کو یہ سمپل کیا کرے گا، جو آپ کا بیس لوڈ سائز ہے 0.01 والا، اس سے ملٹیپلائی کر لے گا، تو آپ کا لوڈ سائز یہ اس طریقے سے کیلکولیٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ لوڈ سائز یہ کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کتنا لوڈ بیس بیلنس یہاں پہ رکھنا چاہیے۔ نارملی جو کلائنٹس ہیں ان کو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ 15,000 سے نیچے نہ لیں۔ یہاں پہ آپ کو 12,000 نظر آ رہا ہے، لیکن یہ چونکہ آلریڈی میں بورڈ کو چلاتا بھی ہوں، مجھے پتا ہے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، تو جب تک آپ کا بالکل یعنی کہ ایکسپیرینس اتنا نہ ہو جائے کہ آپ جو ہے 15,000 سے نیچے کا بیس اکاؤنٹ بیلنس کو مینیج کر سکیں، آپ 15,000 ہی رکھیں اس کو۔ اگلا جو انپٹ ہے، اب یہاں پہ کافی سارے انپٹ ہیں، ان میں سے ہم باقیوں کو نہیں چھیڑیں گے، بالکل اینڈ پہ آئیں گے، اور یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فری مارجن سیفٹی کا ایک سیکشن، اس کو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے دیکھتے ہیں۔ فری مارجن پرسنٹیج آف اکاؤنٹ بیلنس۔ اچھا، اب یہ والا جو ہے نا، یہ جو پہلے والا، یہ جو میں نے بھی بلو کیا ہے، فری مارجن پرسنٹیج آف اکاؤنٹ بیلنس ٹو فریز ٹریڈنگ، یہ ٹریڈنگ میں فار ایگزامپل، ابھی اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ بیلنس فرض کریں 90,000 ہے، تو یہاں پہ اب میں نے دیا ہے کہ فری مارجن اگر 60% ہو تو میری ٹریڈنگ کو فریز کر دیا جائے۔ یہ میری ٹریڈنگ کو فریز کر دے گا، مطلب مجھے ٹریڈنگ سے تھوڑی دیر کے لیے آؤٹ کر دے گا، مارکیٹ سے مجھے آؤٹ کر دے گا۔ اب 90,000 اگر بیلنس ہے تو 90,000 کا 60% کتنا ہوتا ہے جی؟ نکال لیتے ہیں، 54,000، یعنی کہ میرا اگر فری مارجن سے مراد یہ ہے کہ ہماری فار ایگزامپل یہ دیکھیں ڈراپ ڈاؤن چل رہا ہے نا، یہ فرض کریں یہ ابھی ہمارا 1200 کا ایک ڈراپ ڈاؤن آلریڈی گزر چکا ہے، اور اس میں دیکھیں یہاں تک یہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب یہ نیچے آئے گا تو چونکہ ہم ایس ایل نہیں لگاتے اپنی اسٹریٹجی میں، اور تو یہ اوپر سے اس نے کوئی ٹریڈ اگر لگائی ہوئی ہے تو اس کا جو ڈرا ڈاؤن ہے، ڈرا ڈاؤن سے مراد یہ کہ فلوٹنگ لاسز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لاسز جو ابھی آپ نے بک نہیں کیے، لیکن چونکہ مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چل رہی ہے تو وہ ٹیمپرری طور پہ یا فلوٹنگ لاسز کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹ پہ پریشر ڈال رہی ہیں۔ تو اب چونکہ ہم ایس ایل نہیں لگاتے تو جو آپ کے ٹریڈز اوپر لگ چکے ہیں اور مارکیٹ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو ان کا جو لوڈ ہے یعنی کہ فلوٹنگ لاسز ہے، وہ اگر اس حد تک آ جائیں کہ وہ آپ کے جو اکاؤنٹ بیلنس ہے یعنی کہ 90,000 کا 40% کنزیوم کر لیں، مطلب اگر ہم 90,000 کا 40% نکالیں 36,000، یعنی کہ ہماری یہاں پہ ٹریڈز لگی ہوئی تھی اور مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوئی، اور نیچے آتے آتے ہمارے جو فلوٹنگ لاسز ہیں وہ 90,000 میں سے 36,000 کو کنزیوم کرے گی، مطلب ہمارے 36,000 بیلنس جو ہے وہ فلوٹنگ لاسز میں اس وقت پھنسا ہوا ہے۔ تو بورڈ کیا کرے گا، وہ اس سٹیج پر آ کے آپ کی ٹریڈنگ کو فریز کر دے گا اس سیٹنگ کے مطابق، یعنی کہ جو میں نے ابھی یہاں پہ آلریڈی سیٹنگ دی ہوئی ہے، یہ والی جو سیٹنگ ہے 60% والی، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے اتنا زیادہ لوڈ برداشت نہیں کرنا، میرا یعنی کہ 20% بھی اگر فلوٹنگ لاسز میں کنزیوم ہو جائے تو میں ٹریڈنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، مارکیٹ سے باہر، جب مارکیٹ سٹیبل ہوگی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ سمپل کیا کرے گا، اس فگر کو جو 60 ہے اس کو 80 کر لے گا،
مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے، یعنی کہ اگر 90,000 ہے تو اس کا 20%، یعنی کہ 20% جب کنزیوم ہوگا 18,000، تو یہ آپ کی ٹریڈنگ کو بند کر لے گا۔ اگر ہم فری مارجن کے زبان میں بات کریں، جو ہماری سیٹنگ ہے، تو وہ جب 80% آپ کا ہوگا، یعنی کہ آپ کے پاس 80% جو ہے ایسا بیلنس ہے جو ابھی کنزیوم کہیں پہ نہیں ہوا، تو وہاں پہ آ کے آپ کی ٹریڈنگ کو فریز کر لے گا ٹیمپرری طور پر، اور آپ کو مارکیٹ سے بائی کر لے گا۔ یعنی کہ 72,000 آپ کے پاس ابھی آپ کا بیلنس پڑا ہوا ہے، جو کہیں پہ بھی یوز نہیں ہوا، نہ آپ کے کسی ٹریڈ میں لگا ہوا ہے، نہ فلوٹنگ لاسز میں کنزیوم ہے۔ یہ 72,000 آپ کے پاس فری ہے۔ آپ نے بورڈ کو کہا کہ جب 72,000 میرے پاس میرا بیلنس فری موجود ہے تو مجھے مارکیٹ سے باہر نکالو، اس سے زیادہ کم نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو مارکیٹ بورڈ آٹومیٹیکلی آپ کو یہاں پہ نکال لے گا۔ اب یہ والی سیٹنگ ضروری ہے، ہر بندے کی اپنی مائنڈ سیٹ ہے۔ کوئی کہے گا مجھے 40% پہ، یعنی کہ جب میرے پاس میرے اکاؤنٹ کا 60% بیلنس فری موجود ہو، یعنی کہ 40% فلوٹنگ لاسز میں کنزیوم ہوا ہو، تو مجھے اس وقت باہر نکال لیں۔ کوئی کہے گا نہیں، مجھے زیادہ نہیں برداشت کرنا، مجھے صرف 20% بھی اگر فلوٹنگ لاسز میں کنزیوم ہو اور 80% میرے پاس فری پڑا ہو تو مجھے باہر نکالا جائے۔ ایک بندہ کہے گا مجھے یہ 30% یعنی کہ میرا کنزیوم ہو اور 70% میرے پاس فری پڑا ہو مارجن، تو وہ یہاں پہ 70 دے دے گا۔ یعنی کہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، جتنا آپ یعنی کہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں، اس کے حساب سے آپ مارکیٹ سے باہر نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب اس سے اگلا یہ والا جو ہے، یہ بھی بڑی مزے کی چیز ہے اور یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس کو آپ سمجھیے گا کہ فری مارجن پرسنٹیج ٹو ٹریگر سیفٹی ریزرو الارم۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ فرض کریں آپ نے مارکیٹ کو کہا کہ مجھے جب میرے پاس 40% فلوٹنگ لاسز میں کنزیوم ہے اور 60% فری پڑا ہوا ہے، تو میں مارکیٹ سے باہر نکل جاؤ۔ آپ مارکیٹ سے تو آپ باہر نکل گئے، لیکن وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ ٹریڈ جو پہلے لگی ہوئی، ظاہری بات ہے جو فلوٹنگ لاس آپ کا بنا تھا 40%، وہ بھی تو کسی ٹریڈ کی وجہ سے بنا تھا، تو وہ ٹریڈز تو ابھی بھی وہاں پہ ہیں۔ اب مارکیٹ جو ہے مزید نیچے آتی ہے، اور آتے آتے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا فری مارجن جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے 40% پہ آ جاتا ہے۔ مطلب آپ کے اکاؤنٹ بیلنس اگر 1,00,000 سینٹ تھا، ٹھیک ہے، یا سادہ زبان میں $1,000 تھا، اور وہ کم ہوتے ہوتے $400 پہ آپ کا آ گیا، یعنی کہ آپ کا $600 جو ہے وہ فلوٹنگ لاسز میں کنزیوم ہوا پڑا ہے۔ تو اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہیومن انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کس صورت میں ہوتی ہے کہ یہ ایمرجنسی سچویشن ہے، اور ایمرجنسی سچویشن میں ہم کوئی بھی جب کاروبار کرتے ہیں، ایون چھوٹی سی دکان بھی جب کھولتے ہیں، تو پریکٹس نارمل یہ ہے کہ اگر ہم 10 لاکھ لگاتے ہیں تو پیچھے 5-10 لاکھ ہم اپنے پاس سیفٹی ریزرو رکھتے ہیں، وہ ایمرجنسی میں یوز ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ پرنسپل اپلائی ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک بزنس ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ جب یہ سچویشن ہو جائے تو بورڈ کیا کرے گا؟ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن دے گا اور ساؤنڈ بھی دے گا، یعنی کہ آپ کو الارم دے دے گا کہ آپ کا جو فری مارجن ہے وہ 40% پہ آ گیا، مطلب آپ کا 60% اکویٹی جو ہے وہ فلوٹنگ لاسز میں کنزیوم ہو گئے، اور آپ کے پاس اب 40% فری پڑا ہوا ہے، تو آپ سیفٹی ریزرو کو انجیکٹ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ سیفٹی ریزرو کا پتہ تو لگ گیا کہ انجیکٹ کرنا ہے، لیکن کتنا کرنا ہے؟ رول یہ ہے کہ کم از کم آپ کے پاس 50%، اور آئیڈیلی آپ کے پاس جتنا آپ نے اکاؤنٹ بیلنس میں ٹریڈنگ کے لیے رکھا ہوا ہے اتنا ہی آپ کے پاس پیچھے پڑا ہو بیک اپ کے لیے۔ مطلب آپ اگر $1,000 لگا رہے ہیں تو پیچھے آپ کے پاس $500 یا آئیڈیلی $1,000 سیف پڑا ہونا چاہیے۔ یہ بزنس کا اصول ہے، اس کو اگر آپ لے کے نہیں چلتے تو آپ بزنس کے اصول کو توڑ رہے ہیں، اور اس کا جو ہے نقصان آپ کو ہی ہونا ہے۔ تو آپ نے اس کو لازماً رکھنا ہے، بے شک اس کا استعمال ہو نہ ہو، لیکن یہ آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے، آپ کے کیپٹل انویسٹمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کو بورڈ یہ ٹریگر کرے کہ آپ کا سیفٹی ریزرو انجیکٹ ہونے کا ٹائم ہے، آپ کا فری مارجن 40% رہ گیا ہے، اور آپ کا 60% کنزیوم ہو گیا ہے ایکویٹی فلوٹنگ لاسز میں، تو آپ نے کم سے کم 50% آپ کا جو ٹریڈنگ بیلنس ہے
ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں اگر $1000 ہے تو آپ نے کم از کم $500 یہاں پہ انجیکٹ کرنا ہوگا، اس سے کم نہیں کرنا، یہ اصول ہے، کیونکہ سمپل آپ کا جو اکاؤنٹ بیلنس ہے اس کے حساب سے ہی سیفٹی ریزرو انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایک بندے نے $10,000 ڈالا ہوا ہے اور وہاں پہ بوٹ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کا 40% فری مارجن رہ گیا، یعنی کہ آپ کا $6,000 آپ کا کنزیوم ہو گیا ایک پی میں اور $4,000 آپ کے پاس پیچھے فری پڑا ہوا ہے، تو اگر آپ وہاں پہ $500 ڈالیں گے بیک اپ پہ تو اس کا مطلب آپ نے وہ 500 بھی ضائع کر دیا، کیونکہ 500 نے کیا بیک اپ دینا ہے 10,000 والے اکاؤنٹ کو، تو اس لیے کم از کم آپ نے 50% کو انجیکٹ کرنے کے لیے اپنے پاس لازمن رکھنا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کا بالکل ایمرجنسی سچویشن میں ہوتی ہے۔ نارملی اگر آپ اکاؤنٹ کو اچھا مینیج کر رہے ہیں، اچھا مینیج کرنے سے کیا مراد ہے؟ بڑا سمپل ہے، مارکیٹ کا ایک 17 اصول ہے، چاہے آپ بوٹ یوز کر رہے ہیں چاہے آپ مینول ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جب بھی مارکیٹ میں کریش آتا ہے، یعنی کہ سادہ زبان میں مندی آتی ہے اور آپ کا جو ہے مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں۔ جب آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی مارکیٹ کے ڈس ایڈوانٹیجز سے بچ جاتے ہیں اور آپ کو اس لیول پہ آنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن یہ اس صورت کے لیے کہ فرض کریں کہ آپ نے جو ہے نا کوئی کیئر لیسنس کر لی، اکاؤنٹ کو پراپر مینیج نہیں کیا اور پھر یہاں پہ آ گیا، تو آپ کے پاس یہ ایک آخری ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ آپ اپنے اور پیسے ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹ بچ سکے۔ کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو واش ہونے سے بچانا ہے، بس یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی آپ کیس اسٹڈی شیئر کرتا ہوں یہاں پہ، یعنی کہ ہمیں مین چیز، ہاں ایک چیز رہ گئی ہے، جب آپ یہ انجیکٹ کریں گے جس وقت، یہ بڑا غور سے سنیے، جب آپ یہ فرض کریں اس نوبت تک آ گئی یہ بات کہ آپ کو انجیکٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو جب انجیکٹ کریں گے تو آپ نے 2 کام پہلے کرنے ہیں انجیکٹ کرنے سے پہلے، یہ میں آپ کو سمجھا دوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ فرض کریں یہ جو لیول ہے، یا ہم کرتے ہیں کہ یہ لیول ہے، میں یہاں پہ 1 منٹ لائن لگاتا ہوں، یہ یعنی کہ 4538 پہ آپ کو سیفٹی ریزرو انجیکٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی، آپ کو ڈائریکٹ وہاں سے نوٹیفیکیشن آ گیا، تو آپ نے سب سے پہلے جب MT5 پہ آنا ہے انجیکٹ کرنے سے پہلے، یعنی کہ بروکر کی اکاؤنٹ پہ جا کے آپ نے جب اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہیں اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے MT5 کھولنا ہے لیپ ٹاپ پر، اور سب سے پہلے یہ بٹن نظر آ رہا ہے ایلگو ٹریڈنگ کا، یہ آپ نے ایلگو ٹریڈنگ بند کرنی ہے، تاکہ آپ کی بورڈ جو ہے اس کی ریزن کیا ہے، دیکھیں آپ کا فری مارجن، جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کا فری مارجن جو ہے 60% پہ پہنچ چکا تھا تو آپ کی ٹریڈنگ فریز ہو چکی تھی، لیکن جب آپ مزید پیسے ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا فری مارجن دوبارہ سے 60% سے زیادہ آپ کے پاس آ جائے، یعنی کہ ظاہری بات آپ نے پیسے اور ڈال لیے نا، تو آپ کا اکاؤنٹ ہیلدی ہو گیا، تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ٹریڈنگ ریزیوم کر لے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ مینولی یہاں پہ اپنی ایلگو ٹریڈنگ کو بند کریں اور اس کے بعد آپ انجیکٹ کریں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، آپ نے جہاں پہ اس نے نوٹیفیکیشن دیا نا کہ یہاں پہ آپ انجیکٹ کریں، وہاں پہ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں یا موبائل، بہتر ہے موبائل میں جو آپ کا MT5 کا سافٹ ویئر ہے، وہاں پہ آپ اس طرح کی ہورزنٹل لائن لگا لیں اسی لیول پہ، تو اب مارکیٹ ہو سکتا ہے وہاں سے نیچے آئے، تو جب مارکیٹ واپس آئے تو جب تک یہ لیول جو ہے نا جہاں پہ آپ کو ٹریگر ہوا تھا کہ سیفٹی ریزرو انجیکٹ کریں، اس کو کراس نہ کر لے تب تک آپ نے بورڈ کو دوبارہ آن نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ اس سے اوپر آ جائے، اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ مارکیٹ بہتر ہونے لگ گئی ہے، اور اس کے لیے سب سے ایک اور بھی اچھا سلوشن ہے کہ جہاں پہ آپ کو ٹریگر ہوا تھا اس سے تھوڑا اوپر آپ ایک لائن لگا لیں تھوڑے فاصلے پر، اور مارکیٹ جب اس دوسری لائن پہ آ جائے تو آپ وہاں سے اپنے بورڈ کو بے شک اگر دوبارہ ریزیوم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب بورڈ کو ریزیوم کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ جب تک آپ کا یہ سیفٹی ریزرو اکاؤنٹ میں موجود ہے آپ نے بورڈ کو آن نہیں کرنا، کیونکہ سیفٹی ریزرو اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ کو واش ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ نے سیفٹی ریزرو کے ہوتے ہوئے بورڈ کو آن کر لیا تو آپ کا اکاؤنٹ بیلنس بڑھ چکا ہوگا، اور وہ لوٹ سائز جو ہے وہ آپ کی اس نئے بیلنس کے حساب سے لگائے گا، جیسے کہ میں نے سمجھایا کہ وہ ڈائنامک لوٹ سائزنگ ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے مثال اگر 15,000 دیا ہے
اور آپ کا اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ آلریڈی آپ نے بڑھا دی ہے سیفٹی ریزرو کی وجہ سے، تو وہ ظاہری بات ہے لوٹ سائز کو بڑھائے گا۔ اب یہ سیفٹی ریزرو جو ہے یہ ہمیشہ ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں رہنا، جیسے ہی مارکیٹ سٹیبل ہو اور ہمارا اکاؤنٹ دوبارہ سے سٹیبل ہو جائے تو سب سے پہلے بوٹ کو آن کرنے سے پہلے، فار ایگزامپل یہاں پہ مارکیٹ نے آپ کو ٹریگر کیا تھا تو آپ نے پہلے سے لائن لگائی ہوئی ہے اور تھوڑا سا اوپر جا کے آپ نے اپنی نشانی کی کہ بھئی اس سے بھی تھوڑا اوپر آئے تو میں اپنے بوٹ کو آن کرنے کی طرف جاؤں گا۔ اب مارکیٹ فرض کرے یہاں پہ آ چکی، اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو سیفٹی ریزرو آپ نے ڈالا تھا اس کو وہاں سے باہر نکالنا ہے، اپنے اکاؤنٹ سے وڈرا کر کے اپنی والیٹ جو آپ کا بروکر میں والیٹ ہے وہاں پہ بھیجنا ہے۔ اب آپ کا اکاؤنٹ واپس نارمل کنڈیشن میں آ گیا، مطلب جو بیلنس آپ نے اس ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے لیے مختص کیا تھا وہی بیلنس آپ کے پاس بقایا رہ گیا، اور جو سیفٹی ریزرو ہے وہ آپ نے واپس نکال لیا، آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو بچا لیا۔ اب یہاں پہ آپ کی چیزیں واپس نارملائز ہو گئی، یہاں پہ آپ جو ہے بورڈ کو دوبارہ آن کر سکتے ہیں یہاں سے بھی، اور اگر فرض کریں ابھی آپ کا جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ 60% فری مارجن پہ اس نے فریز کرنا ہے، اب فرض کریں وہ 60 کے بجائے اس وقت آپ کے پاس 55% فری مارجن پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مارکیٹ اب نارمل ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آلریڈی اکاؤنٹ بھی بچ چکا ہے، تو آپ کے پاس یہاں پہ میں نے ایک بٹن دیا ہوا ہے مینول اوور رائڈ، یعنی کہ اصولاً تو وہ فریز کر رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ جب تک فریز ہے فریز رہنے دے، ضرورت نہیں ہے بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی۔ جب آپ کا اکاؤنٹ اچھے طریقے سے یعنی کہ اپنے روٹین کے مطابق آپ کے فری مارجن 60% یا اس سے زیادہ ہوگا، وہ خود ہی ٹریڈنگ کو دوبارہ چالو کر لے گا۔ لیکن اگر آپ کو فرض کریں آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں جب آپ بالکل کنفرم ہو کہ اب مارکیٹ نارمل ہے، تھوڑا سا بھی شک کو ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پہ ایک بٹن ہے مینول اوور رائڈ، یعنی کہ اگر اس نارمل پریکٹس کے مطابق بوٹ آپ کی ٹریڈنگ کو فریز بھی کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو ٹرو کر کے دوبارہ سے اپنی ٹریڈنگ کو ریزیوم کر سکتے ہیں اس 60% پہ آنے سے پہلے۔ اوکے ہو گیا۔ اب یہ مین جو 2-3 آپ کے انپٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ پہلا میں نے کیا سمجھایا، بیس اکاؤنٹ بیلنس۔ بیس اکاؤنٹ بیلنس کا میں نے بتا دیا کہ اس کا کردار یہ کہ آپ کے لوٹ سائز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور 15,000 سے آپ نے نیچے اس کو نہیں رکھنا، اوپر چاہے جتنا مرضی رکھ لے، جتنا اوپر رکھیں گے اتنا آپ کا اکاؤنٹ سیف ہوگا، سلو ڈاؤن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو آپ کے انپٹس ہیں وہ فری مارجن سیفٹی کے حوالے سے ہیں۔ اس میں پہلا ہم نے ڈسکس کیا کہ فری مارجن 60%، یعنی کہ آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ کا جب 60% بالکل فری پڑا ہوتا ہے بیلنس، تب وہ آپ کی ٹریڈنگ کو فریز کر لے گا۔ اس کو آپ 70 بھی کر سکتے ہیں، مطلب آپ کے پاس 70% فری پڑا ہوا ہے، 80 بھی کر سکتے ہیں۔ جتنا اس فگر کو آپ اوپر لے کے جائیں گے اتنا جلدی وہ آپ کو مارکیٹ سے باہر کرے گا، آپ کی ٹریڈنگ کو فریز کرے گا۔ اور اگلا ہم نے سیفٹی ریزرو والا پورا کلیہ سمجھ لیا ہے، تو امید ہے اب آپ کو اکاؤنٹ کو مینیج کرنے کی سمجھ آ گئی ہے اس کو۔ اب یہاں پہ ایک مزے کی چیز ہے، اب یہ تو ہو گیا نا کہ بوٹ میں ہم نے سیفٹی بفر دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا اکاؤنٹ کو مطلب ہے کہ خود سے فریز کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے، نارملی میں گروپس میں جو ہمارے گروپ بنا ہوا ہے اس میں بھی مارکیٹ کی اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ جب مارکیٹ میں کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پتہ لگتا ہے کہ مارکیٹ کوئی ڈراپ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، کنسولیڈیشن کی طرف جا رہا ہے، تو میں اپنی سمجھ کے مطابق گروپ میں وہ اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ آپ کو خود بھی ہو سکتا ہے کہیں سے پتہ لگ جائے، اپنی سینس کام کر جائے کہ جی مارکیٹ اب یہاں سے نیچے آئے گی۔ مارکیٹ بعض اوقات اپنے بالکل کلیئر اشارے دے رہی ہوتی ہے کہ کنسولیڈیشن آنے والا ہے، تو اس وقت بہتر طریقہ یہ، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا ڈراپ آیا، اور انٹرسٹنگلی جب یہ ڈراپ آ رہا تھا تو یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ 15,000 سے نیچے نہ کرنا، اس وقت میں نے 8,000 پہ میں چلا رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کیسے مینیج کرنا ہے۔ یہ آپ کو جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں اس سے ہاف تھا، لیکن میں نے کیا کیا، جیسے ہی پہلے دن مارکیٹ نے انڈیکیشن دی کریش ہونے کی، تو اس دن میں نے اپنا بورڈ بند کر لیا اور میں مارکیٹ سے سکون سے سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ اگلے 2-3 دن مارکیٹ نے جتنا بھی ناچ گانا کرنا تھا وہ کر لیا، پھر سکون سے ہم نے انٹری لی۔ اور اب صرف اتنا کرنے سے کیا ہوا کہ جو اکاؤنٹ یعنی کہ 8,000 والا ویری ہائی رسک پہ یعنی کہ میں کھیل رہا تھا، اس نے بڑا ایفیکٹولی
یہ گولڈ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈراپ ڈاؤن تھا، یاد رکھیں، پوری ہسٹری میں اس سے پہلے اتنا ڈراپ ڈاؤن نہیں آیا، اس کو اس نے بڑا آرام سے سسٹین کیا، اور یہ ابھی آپ کے سامنے دوبارہ سے جو ہے نا یہ ٹریڈنگ کر رہا ہے اور بڑے سکون سے ٹریڈنگ کر رہا ہے، یہ مارکیٹ اب واپس جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریڈنگ میں جب ہم آ رہے ہیں تو بوٹ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ آپ کے ٹریڈنگ کو ایزی کر رہا ہے، آپ کی اسکرین ٹائم کم ہو جاتی ہے، آپ روٹین کی ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کر رہے ہیں، پیچھے بیک اپ پہ یہ کام کر رہا ہے۔ آپ نے جسٹ کرنا یہ موبائل میں یہ ایپ ہوتی ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا، موبائل پہ یہ تو نہیں چلتا، یہ تو ظاہری بات ہے آپ نے لیپ ٹاپ سے چلانا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے آپ آبزرو کرتے ہیں مارکیٹ کو۔ اب جہاں پہ آپ کو لگا کہ یار مارکیٹ کو ایب نارمل بیہیویئر کرنا ہے، جسٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس وقت تھوڑا سا ٹائم نکال کے مارکیٹ سے اگر آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹائملی، تو جتنا ٹائملی آپ جو ہے اپنے اکاؤنٹ کو مینیج کر لیں گے اتنا ہی آپ کا اکاؤنٹ ہائی سیکیور ہوگا۔ یعنی کہ اب اس میں تو ہم نے بفر یہاں پہ دے دیا نا آلریڈی، کہ جب آپ کے پاس فری مارجن 60% ہو، ایون اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بزی ہوں تو آپ یہاں پہ اس کو 80% کر لیں، یعنی کہ آپ کے پاس جب آپ کے اکاؤنٹ بیلنس کا 80% فری پڑا ہوگا اور 20% کنزیوم ہو چکا ہوگا تو وہ آپ کو خود بھی نکال لے گا، مطلب کوشن موجود ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی اور بھی افیکٹولی یوٹیلائز ہو تو آپ جو ہے تھوڑا سا مینول انٹروینشن کر کے ٹائملی اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، تو دو چیزیں ہوگی، آپ کو بوٹ مل گیا، وہ آپ کی ٹریڈنگ کو آٹومیٹیکلی ہینڈل کرے گا، اور آپ کے سامنے کیس اسٹڈی ہے کہ تھوڑا سا بہتر اکاؤنٹ مینجمنٹ سے اسی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ کریش جس نے پوری گولڈ کی مارکیٹ میں کلبلی مچا دی تھی، ہمارا اکاؤنٹ ماشاءاللہ سیکیورلی اس کو ہینڈل کر کے واپس اپنی ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ یعنی کہ آپ نے تھوڑی سی، مطلب بوٹ تو آلریڈی آٹومیٹک کر رہا ہے، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ بوٹ کو آف کب کرنا ہے، مارکیٹ سے کب نکلنا ہے، بس اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ضرورت ہے۔ موبائل پہ اس کو بے شک دن میں 2-3 دفعہ دیکھ لیا، اب کتنا تو بندہ کر ہی سکتا ہے کہ ٹریڈنگ ایک پیچھے ایک مشین آپ کے لیے سنبھال رہی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی بڑی سی بڑی روبوٹ والی فیکٹری بھی ہو نا، پیچھے پینل پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ایمرجنسی سچویشن میں سوئچ آف آن والا بٹن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو آپ نے بھی بس وہ کردار نبھانا ہے، باقی روبوٹ آپ کا کام کر رہا ہے۔ اور دوسرا، اگر فرض کریں خدا نخواستہ نوبت اتنی آ گئی کہ آپ کو سیفٹی ریزرو انجیکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ نے سیفٹی ریزرو لازمی رکھنا ہے، چاہے بے شک ساری زندگی آپ کو ضرورت نہ پڑے، وہ آپ کا کیپٹل ہے، وہ کہیں آپ نے نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ آخری بات، ٹریڈنگ میں ہمیشہ وہ پیسہ لگانا ہے جو بوقت ضرورت آپ کو پریشان نہ کرے کہ آپ کو اب اس کی ضرورت ہے، ہمیشہ وہ پیسہ لگائیں جو کہ آپ لگانے کے بعد اس کو دوبارہ چھیڑے نہ، ایک چیز۔ اور ظاہری بات ہے یہ ٹریڈنگ ہے، اس میں آپ نے تھوڑا سا دیکھیں، آپ سائیڈ ہسل کے طور پر اس کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے میوچول فنڈ یا بونڈز کی طرح بالکل ہی بلائنڈلی چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسا میں نے بتایا ہلکی پھلکی آپ سپرویژن کریں گے، اور وہ ہلکی پھلکی سپرویژن ہی انف ہے آپ کے لیے، تو تھوڑا سا ویجیلنٹ رہ کے باقی بورڈ آپ کا سنبھال رہا ہے کام، اور انشاءاللہ تعالی ان فارمولوں پہ اگر آپ کام کریں گے تو یہ اسٹریٹجی آپ کے سامنے کی اسٹڈی ہے کہ ایک ویری ہائی پروفائل پہ بھی یہ افیکٹولی مینیج ہوا ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہوا ہے تو۔ ٹھیک ہو گیا جی، اسی کے ساتھ ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔